محمد الجناح کی کتاب مائی بردر جو ہے نا فاطمہ جناح کی، وہ پڑھیں. فاطمہ جناح نے کہا کہ ان کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. اس وقت ڈاکٹر تھا وہ گورا تھا. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ جا کیوں نہیں رہے ہو، تمہاری اپوائنٹمنٹس پینڈنگ ہے، اتنا تو نہیں چلے گا. ہی سے نہیں، میں نہیں جا رہا. Then he started coughing blood. تو فاطمہ جناح نے خود لکھا ہوا ہے، دیکھیں اندر کا مولوی جاگا ہے فاطمہ کا. اینڈ شی سیڈ تو جان کے نہیں جائے گا تو دوزخ میں جائے گا، کیونکہ تو پھر خودکشی کر رہا ہے. اور محمد الجناح نے کیا کہا کہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ 9 کروڑ بندے بچانے کے لیے ایک بندہ مارا ہے میں نے، کیونکہ اگر اس گورے کو پتہ چل گیا نا مجھے ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو یہ اپنا ڈیسیژن ڈیلے کر دیں گے. ابھی اس سیشن کی فوراً بعد گوگل کیجیے گا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ٹیسٹمنی. ہی ہمسیلف آن ریکارڈ سیڈ، ابھی بھی ہے، کہ اگر مجھے پتا ہوتا if I had known کہ جناح is terminally ill I would have delayed the making of Pakistan 10 years. میں 10 سال تک ویٹ کر سکتا تھا کہ یہ مر جائے بس، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد نہیں بنتا. تو جب آپ کا پرپز بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کی لائف چھوٹی ہو جاتی ہے، آپ کی لائف کی کوئی قدر نہیں ہوتی آپ کو. if you are outbound and doing it for people then you yourself don't matter. پھر ڈپریشن نہیں ہوتی آپ کو بیماریوں سے، پھر آپ خود جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں وہ فیول بنوں گا کہ جو گاڑی کو آگے لے کے جائے گا. if you have a purpose which is in this life, sorry کہانی ختم ہے آپ کی. you're bound to be depressed. you're going towards a journey of doomsday only. اگر آپ کا پرپس آؤٹ باؤنڈ ہے، لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کی خلا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے ایک امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا مطلب کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ ادھر. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو. ہمیں ہر مولوی سناتا ہے، ہاں مولوی صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ حدیث یہی ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کو کیسے انہوں نے کیسے مقید کیا ہے. نبی علیہ السلام نے پرپز آف لائف بتایا انسان کا کہ مجھے وہاں پہ امت کی کثرت چاہیے، کہ دس از دا مین ہو براٹ موسٹ آف دا پیپل ٹو اللہ. میں نا بلکی سیدھی کے ساتھ ایک طرح بیٹھا ہوا تھا. ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے. تو ایسے امی کتنے پیسے چاہیے، میرے پاس ڈونرز ہیں. شی سیڈ کہ کب دینا ہے نا، ایسے اسی منتھ. شی سیڈ 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے چاہیے تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. شی سیڈ نہیں 17 لاکھ ہے نا. سر اس کے بعد شی سیڈ اس سے پہلے تو دیتا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانگوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے، صرف اس لیے کہ پاکستانی ہے، کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی ہو. 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہیں جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں، آپ کو پتا ہے یہ حالات ہیں مسلمانوں کے. اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ، انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں. پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں. پھر پیسہ ہی بنائیں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے گا. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر سٹریس ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے؟ بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو لاہور. اینی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اے ڈسٹریکشن ناٹ این اٹریکشن. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے، ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ، ہر ویڈیو، ہر مووی، ہر سپورٹس، رونالڈو کو بھی پتا ہے، ٹام کروز کو بھی پتا ہے، اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا ہے، اس کو نیوٹن کا بھی پتا ہے، اس کو اسلام کا بھی پتا ہے. اس نے بریانی بنا لی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حیاکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one. And everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں صحیح، ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے، ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو.